یہ میں نے بتایا تھا قضائے حاجت کے، قضا یعنی پورا کرنا ہے نا، حاجت یعنی ضرورت، قضائے حاجت یعنی ضرورت پورا کرنا، یعنی بیت الخلاء کے آداب۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ دو طرح کے آداب ہیں، پہلے قسم کے آداب کون سے ہیں؟ قولی، اور دوسرے قسم کے آداب کون سے ہیں؟ فعلی۔ آداب یعنی طریقہ۔ تو ہمارے دین میں الحمدللہ ہم کو ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کی بھی ہم کو رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں جائے، استنجا کرے، پیشاب کرے یا پاخانہ کرے، تو اس کے بھی کیا طریقے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے۔ اور یہ کوئی عیب کی نہیں بلکہ فخر کی بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی سے کسی یہودی نے کہا کہ تمہارا نبی تو تم کو جو ہے پیشاب پاخانے کی چیزیں سکھاتا ہے، تو انہوں نے بہت فخر سے کہا کہ ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے۔ تو دین جو ہے اس میں کوئی بھی چیز انسان کی پرائیویسی والی نہیں ہوتی ہے، جو انسان بہت اکیلے میں بھی ہوتا ہے، اس کے پرسنل معاملات بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو ابھی ہم لوگ نوٹس میں نہیں دیکھتے ہیں، ایسا کرتا ہوں میں کہ ایک بورڈ پر ہی پورا آداب میں لکھا دیتا ہوں، تو ایک ساتھ آپ کے سامنے پورے آداب آ جائیں گے، پھر ہم لوگ انشاءاللہ نوٹس سے دیکھ کر کے اس کو پڑھ لیں گے۔ تو قولی آداب میں نے بتایا تھا، پہلا ادب کیا ہے؟ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ بولنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ دعا پڑھنا۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث، خبث بعض لوگوں نے کہا کہ خبث سے مراد والخبائث، میں گندگی سے اور گندے جینوں اور جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیسرا قولی ادب کیا ہے؟ نکلتے وقت غفرانک پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو قولی آداب ہو گئے۔ اب فعلی آداب بہت سارے، فعلی یعنی ایک تو زبان سے ہم کو کرنا ہے، دوسرا جو اعمال ہم کو کرنے۔ تو فعلی ادب میں پہلا ادب کیا ہے؟ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کون سا پیر پہلے؟ ہاں بایاں پیر پہلے داخل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں ان کو کرنے کے لیے دائیں طرف، دایاں ہاتھ یا دایاں پیر، اور جو بری چیزیں ہوتی تھیں ان کو کرنے کے لیے بایاں۔ تو بیت الخلاء میں داخل، بیت الخلاء کیونکہ گندی جگہ ہے تو وہاں داخل ہوتے ہوئے کون سے پیر سے داخل ہونا ہے؟ بایاں پیر پہلے داخل کرنا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا ادب۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے اگر پہلے کے زمانے میں بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ میدانوں میں جاتے تھے، تو اگر میدانوں میں جانا، یا ممبئی میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں بیت الخلاء نہیں ہوتے ہیں اور وہ میدانوں میں یا دور جاتے ہیں، تو ایسی جگہ پر نہ جائے جو آبادی سے قریب، آبادی سے بہت دور جائے، ٹھیک ہے۔ تو آبادی سے اگر کھلے میں بیت الخلاء کر رہا ہے تو آبادی سے بہت دور جائے۔ بہت دور یعنی اتنا دور دونوں وجہ سے، ہاں کوئی دکھائی نہ دے۔ ہاں اللہ کے رسول اتنا دور جاتے تھے کہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تو ستر کا اور شرمگاہ کو چھپانے کا اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی کے اور اپنی لونڈی کے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کا ایک مطلب زنا کرنا بھی سے بچتے ہیں، یعنی زنا یا جو جنسی خواہش ہے وہ اپنے بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی سے پوری نہیں کرتے ہیں۔ اور شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے کہ شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ تو چھپانے کا اگر میدان میں، کھلے میدان میں، یا بعض مرتبہ انسان سفر میں ہے تو اس کو بیت الخلاء نہیں میسر ہے، تو وہ اتنا دور جائے کہ جسم اس کا دکھائی نہ دے، شرمگاہ اس کی دکھائی نہ دے، خوب دور جا کر کے۔ پھر یہ گاؤں وغیرہ دیہات میں بھی بہت سے جگہوں پہ بیت الخلاء نہیں ہوتے ہیں، تو کیا کرے گا وہ؟ اگر میدان میں ہے تو اتنا دور جائے گا کہ اس کی شرمگاہ دکھائی نہ دے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ ستر پوشی جو ہے، اگر مان لیجیے کہ وہ بیت الخلاء میں بھی ہے تو اپنے طور پہ وہ ستر پوشی کرے، یعنی اگر دور نہیں ہے بیت الخلاء میں ہی جا رہا ہے تو اس کا پورا اہتمام ہو کہ اس کی ستر دکھائی نہ دے، اس کی شرمگاہ دکھائی نہ دے۔ گھر میں اگر دروازہ ہے تو دروازہ مناسب بنائیں،
بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پردہ ڈال دیتے ہیں وہیں پر، اور جو ہے اتنا اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر پوشی کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے. گھٹنا بہتر ہے کہ مطلب انسان کا جو شرمگاہ ہے مرد کی، وہ تو اصل شرمگاہ اس کا عضو ہے، تو کبھی ایسا ران کھلی ہو تو ایسا کوئی اتنا بہت حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ مروت کے خلاف چیزیں ہیں تو ان سے بچنا چاہیے ایک حد تک کے. ستر اصل میں تو شرمگاہ ستر ہے، انسان کی جو شرمگاہ ہے نا، جو اس کے اعضاء ہیں وہ ستر ہیں. تو کبھی ضرورت کے وقت اگر ران وغیرہ کھل جائے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز میں تو اس کو پورا گھٹنے سے نیچے اس کو چھپا کر کے رکھنا ہے پورا. ہاں نماز میں تو چھپانا ہی ہے اس کو، نماز میں اس کو پورا یہ ستر چھپانا ہی ہے. وہ انشاءاللہ بھی جب نماز کی بحث آئی ہے نا تو اس میں آگے آئے گی کہ نماز میں ستر کیا ہے. لیکن عام طور پہ جیسے ران وغیرہ کھل جائے تو ایسا نہیں کہ وہ ستر پوشی کے خلاف ہے. اصل جو انسان کے اعضاء ہوتے ہیں شرمگاہ، وہ ان کو چھپانا ضروری ہے. تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو ستر پوشی کے خلاف ہو، جس سے شرمگاہ کے کھل جانے کا اندیشہ ہو، دکھ جانے کا اندیشہ ہو. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض جو ہے غالباً علماء نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا بھی جو ہے جب بیٹھتے تھے تو جب زمین کے قریب ہوتے تھے پھر وہ اللہ کے نبی کپڑا اٹھاتے تھے. بعض روایتوں میں یاد نہیں آ رہی کہ وہ روایتیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اب اللہ کے نبی کے زمانے میں ستر پوشی کے اپنے ذرائع تھے شرمگاہ کو چھپانے کی. ہمارے دور میں بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہاں کہاں جو ہے انسان کی ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان سے بچنا چاہیے، ہے نا. اس لیے ایک خاص خیال ہمارے دور کے حساب سے یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پبلک ٹوائلٹ وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے. خاص طور پہ عورتوں کو پبلک ٹوائلٹ میں بھیجنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ زمانے کے حالات بہت خراب ہیں اور اس طرح کے بہت سارے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ پبلک ٹوائلٹ میں یا غسل خانوں میں خفیہ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں اور ان سے ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے. پھر ان ویڈیو ریکارڈ کو جو ہے جو پارن سائٹ ہوتی ہے ان پہ بیچا جاتا ہے، اس سے کمائی ہوتی ہے. تو اس کا بڑا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر گھر میں خواتین ہیں تو جیسے بعض روایتوں میں اپنے گھر کے علاوہ عورتوں کو کہیں اور کپڑے اتارنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں ان سے آخری حد تک کے کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم عورتوں کو بچائیں، کیونکہ مردوں کے معاملات میں تو اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ خفیہ کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کیمرے پکڑے گئے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جہاں پہ چینج کرنے کے لیے جو علیحدہ جگہ ہوتی ہے وہاں پر کیمرے پکڑے گئے. ابھی کچھ سال پہلے میرے خیال سے جو وہ ہے کیا نام ہے ایرانی جو بی جے پی کی ایک ہاں اسمرتی ایرانی، اس نے کسی مال میں کیمرہ پکڑا تھا جو کپڑے چینج کرنے کی جگہ تھی. تو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کے حساب سے جو سطر کھلنے کی جگہیں تھیں وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ان چیزوں میں پرہیز کرنا چاہیے. ہم کو بھی اپنے دور کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں سے جو ہے ستر پوشی کے خلاف بات ہوتی ہے. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پبلک ٹوائلٹ میں ایسے امکانات ہوتے ہیں کہ کیمرے کہیں پر خفیہ لگے ہوئے ہوں، تو اس سے بچانا چاہیے عورتوں کو کہ پبلک ٹوائلٹ میں اب کہیں مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اس سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ستر پوشی کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے. ہاں اور سے خاص طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے خاص طور پہ جو اپنے یہاں چول سسٹم ہوتا ہے، تو چول سسٹم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر جو ہے لکڑی کے جہاں پہ کارخانے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ہول بچے رہ جاتے ہیں اور اوپر کے لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے کہ جو ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے 4-5 مالا، اب وہ لکڑی کے مالے میں کیونکہ بیچ میں دراڑیں ہوتی ہیں اور ان دراڑوں سے جو ہے چیزیں دکھائی دیتی ہیں. آپ پترے کا بنا ہوا ہے تو پترا ٹوٹا ہوا ہے تو دکھائی دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ستر پوشی کے خلاف ہیں. یہ عام ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ فلیٹ میں رہ رہے ہیں یا پکے مکانوں میں رہتے ہیں، لیکن جو کچے مکانوں میں رہتے ہیں پترے میں یا لکڑی کے اس میں رہتے ہیں تو ان سے اس ستر پوشی کے خلاف یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اللہ کے نبی کے زمانے میں جو لائف سٹائل تھا، اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کی لائف سٹائل کے حساب سے جو چیزیں ستر پوشی کے خلاف تھیں وہ بتا دی. بھی ہم کو بھی اپنے دور کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی کون کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ ستر پوشی کی مخالفت ہوتی ہے، جہاں جو حرمات ہیں عورت کے اور جو شرمگاہ ہیں وہ کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے. تو 3 ہو گیا.
چوتھی چیز جو ہے وہ نرم زمین پر استنجا کریں. نرم زمین پر کیوں ایسا کہا جا رہا ہے نرم زمین پر استنجا کریں؟ تاکہ وہ جذب کر لے. اگر سخت زمین پر استنجا کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ چھیٹا اڑے گا، اور پیشاب کا چھیٹا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا. اور آپ کو وہ حدیث بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر والے ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ انہوں نے کوئی بہت ایسا جرم نہیں کیا تھا جس کو ہم بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں. کیا کرتے تھے؟ ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا. اب پیشاب کے چھیٹوں سے بچنے کے اس زمانے میں جو ذرائع تھے اللہ کے نبی نے وہ بتا دیے کہ بھئی سخت زمین پر اگر استنجا کریں گے تو کیا ہوگا؟ پیشاب کے چھیٹے کپڑے پر پڑنے کا اندیشہ ہے. تو زمین جو ہے وہ اگر باہر استنجا کر رہے ہیں تو وہ نرم ہونی چاہیے. اسی طرح سے جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں اس میں بھی عام طور پہ جو استنجا خانے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں کموڈ جو ہوتا ہے، وہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا کموڈ ہوتا ہے، تو وہ کموڈ اتنا قریب لگا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر وہاں کھڑے ہو کر کے استنجا کرے گا تو میرے خیال سے اس کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر پیشاب کے چھیٹوں سے بچ سکے گا. تو آپ 5 روپیہ زیادہ دیں اور جا کر کے جو بیت الخلا ہے وہاں پر جا کر کے استنجا کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اللہ کے نبی نے اپنے زمانے کے حساب سے بتا دیا، ہم کو اپنے زمانے کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم کو اس کیٹیگری میں لے کر کے جاتی ہیں جہاں سے ناپاکی ہو سکتی. ہاں ہر کسی کو، ہاں وہ ہر کسی کے لیے ہے. اپنی حد تک کے ہر مسلمان کو پیشاب کی چھیٹوں سے بچنا چاہیے. تو وہ جو کموڈ وغیرہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کے ہوتے ہیں، بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کے بارے میں بات آئے گی تو انشاءاللہ وہ بات آ جائے گی. لیکن وہ کموڈ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ استنجا کریں گے تو شاید ہی ممکن ہے کسی کے لیے کہ وہ پیشاب کے چھیٹوں سے بچ سکے. تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ہیں داڑھی والے اور وہیں کھڑے ہو کر کے استنجا کر رہے ہیں کموڈ میں. تو آپ 5 روپیہ دے دیجئے اور بیت الخلا جو وہاں پہ بنا ہوا ہوتا ہے ٹوائلٹ، اس میں جا کر کے حاجت اپنی پوری کیجئے. اسی طرح سے 5ویں چیز یہ ہے کہ استنجا یا پیشاب پیخانہ کرتے ہوئے بات چیت سے پرہیز کرنا چاہیے، ہے نا؟ وہ جو استنجا یا پیشاب پیخانے کی جگہ ہے وہ بات چیت کی جگہ نہیں ہے، تو کلام سے پرہیز کرنا چاہیے. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئیں. شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا کہ در شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوا جائے. 7ویں چیز ہے کہ بلا وجہ وہاں پر بیٹھے نہ بیت الخلا میں. یعنی اگر قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا ہے تو فوراً وہاں سے باہر آ جائے، بلا وجہ وہاں پر بیٹھا نہ رہے. کیوں نہیں بلا وجہ بیٹھا رہے؟ کیونکہ وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے نا، وہ شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے نا. جو بیت الخلا ہے وہ کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے. تو بلا وجہ وہاں پر بیٹھنے سے، زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کرے. 7 چیز ہو گئی. 8ویں چیز، عام راستے میں یا نفع بخش سائے میں قضائے حاجت نہ کریں. نفع بخش سایہ یعنی باغ بگیچہ جہاں پہ لوگ جا کر کے بیٹھتے ہیں سست جو ہے آرام کرنے کے لیے، یا عام رستہ ہے جو وہاں پر استنجا نہ کریں. اب یہ بھی ممبئی میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے بہت ساری اسٹیشن کی جگہوں سے گزر جائیں جو عام گزرنے کا راستہ ہے تو اتنی بھبک اٹھتی ہے، یعنی لوگ اتنا مستقل وہاں پہ استنجا خانہ ہوتے ہیں، لوگ جو ہے اتنا زیادہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے. تو عام راستے میں استنجا نہیں. راستے کے حقوق کا شریعت نے بڑا خیال رکھا ہے کہ جو راستے میں چلنے والے ہیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے جو شاہراہیں ہوتی ہیں ان میں نماز پڑھنے سے بھی منع کی ہے. کوئی ہاں تو یہی جو نفع بخش سایہ دار، یعنی اب یہ ہے کہ آدمی بہت دھوپ میں خود بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے تو کسی سائے میں جا کر کے بیٹھ جائے تو ایسا حرج نہیں، لیکن ایسا سایہ دار درخت جہاں پہ عمومی طور پہ لوگ آ کر کے آرام کرتے ہیں وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طرح سے بعض علماء نے ایک بات اور کہی ہے کہ پھلدار جو درخت ہوتا ہے اس کے نیچے بھی قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے. دونوں وجہ سے کہ جو بھئی اس کا پھل ہے
وہ توڑنے کے لیے آئے گا تو اس کو بھی پریشانی. اور اگر پھل ٹوٹ کر کے گرتا ہے تو وہ جو جا کر کے ناپاکی پہ گرے تو وہ پھل بھی کیا ہوتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو پھلدار درخت کے نیچے بھی استنجا سے بچنا چاہیے. 8واں پوائنٹ, عام راستے میں جو چلنے کا عام راستہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے بھائی بہت دور آپ گئے تو کوئی پگڈنڈی ہے, اس سے کبھی کبھار لوگ گزرتے ہیں تو اس کے کنارے پر کر لیں تو الگ بات ہے, لیکن ایک عام راستہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس سے. اور جو نفع بخش سایہ ہوتا ہے, یعنی جہاں سائے میں بیٹھ ہی نہیں سکتے ایسا نہیں ہے, لیکن ایسا نفع بخش سایہ جہاں پر لوگ آ کر کے آرام کرتے ہیں, گرمی میں سستاتے ہیں, وہاں پر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح پھلدار درخت کے نیچے بیٹھ کر کے استنجا پیشاب پیخانہ نہیں کرنا چاہیے. 9 ہو گیا. 10ویں چیز جو ہے استنجا یا استجمار کرے. استنجا یا استجمار, یہ عام طور پہ ہم لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. استنجا کا مطلب کیا ہوتا ہے, پانی سے اس کو دھونا, جو پیشاب یا پیخانہ لگا ہوا ہے جسم کے حصے پر اس کو پانی سے دھونا, اس کو کیا کہتے ہیں, استنجا. نجات طلب کرنا, یعنی جو گندگی لگی ہے اس سے پاکی طلب کرنا. استجمار کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہاں استجمار یعنی پتھر کا استعمال کرنا. لیکن کون سے پتھر, چھوٹے پتھر, کیونکہ جمرات ہم لوگ بولتے ہیں نا, جمرات پتھر مارنے کو رمیے جمرات بولتے ہیں, تو وہ جمر جو ہے اسی سے کیا بنا ہے, استجمار بنا ہے. تو استجمار کا مطلب کیا ہوتا ہے, پتھر سے پاکی حاصل کرنا. تو 3 شکلیں اس کی ہوتی ہیں. پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو افضل ہے کہ آدمی پتھر کا بھی استعمال کر لے پھر پانی کا بھی استعمال کرے. بعض علماء نے کہا دونوں کر سکتا ہے, پہلے پتھر استعمال کیا پھر پانی استعمال کر لیا. دوسری صورت یہ ہے کہ صرف پانی استعمال کرے, اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف پتھر استعمال کرے. تینوں صورتیں, بلکہ بعض علماء نے پہلی صورت کے بارے میں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اگر پتھر استعمال کر رہا ہے تو پانی نہ استعمال کرے کیونکہ وہ پانی فضول خرچی ہو جائے گی. تو صحیح بات یہ ہے کہ پانی اور پتھر دونوں بھی استعمال کر سکتا ہے ایک ساتھ, اور صرف پانی بھی استعمال کر لے تو بھی کافی ہے, صرف پتھر بھی استعمال کر لے تو بھی کافی. سمجھ میں آیا استنجا اور استجمار کا فرق. البتہ استجمار کے لیے کچھ شرطیں, استجمار سمجھ رہے ہیں نا, استجمار یعنی پتھر استعمال کرنا, اس کے لیے کچھ شرطیں. پہلی شرط کیا ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ جو پتھر استعمال کرے وہ پتھر کیا ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. پتھر کیا ہو, پاک ہو. ناپاک جو چیز خود ناپاک ہوگی وہ پاک نہیں کر سکتی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے, وہ پاک ہونا چاہیے. دوسری چیز وہ اس طرح منقع ہونا چاہیے, یعنی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ پاک کرے, سوکھنے والا ہونا چاہیے پتھر, ہے نا, جذب کرنے والا ہونا چاہیے پانی کو, یا جو ہے صفائی کرنے والا ہونا چاہیے. یعنی ایسا پتھر جو گندگی کو جذب نہیں کرتا ہے یا گندگی کو زائل نہیں کرتا ہے. تو ٹائلس ہے, اب ٹائلس کا جو چکنا والا کنارہ ہے اس سے آپ استنجا کریں گے تو کیا ہوگا, اس سے تو پانی جائے گا نہیں, جو ہے جو استنجا لگا ہوا ہے وہ صاف نہیں ہوگا. ہاں بیک سائڈ میں سوکھتا ہے, تو وہی مطلب اصل یہ ہونا چاہیے کہ ایسی چیز ہو جو صاف کرنے والی ہونی چاہیے, اگر سخت پتھر ہے. تیسری صورت کیا ہے, تیسری شرط یہ ہے کہ ہڈی یا گوبر نہیں ہونا چاہیے. مٹی کا ڈھیلا اور افضل ہے. ہاں مٹی کا ڈھیلا ہی اصل ہے. مٹی کے ڈھیلے کے علاوہ اور کسی چیز سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو علماء نے اجازت دی ہے. جیسے اب عام طور پہ ویسٹرن کلچر میں ٹیشو ہوتا ہے, تو ٹیشو بھی کیونکہ پانی کو سوکھتا ہے اور گندگی کو زائل کرتا ہے, تو اصل چیز گندگی کو زائل کرنا ہے, تو ٹیشو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہڈی یا گوبر نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جنوں کی غذا ہے. تو جب جنوں کی غذا ہے تو انسانوں کی بھی کوئی غذا نہیں ہونی چاہیے, ہے نا. جب جنوں کی غذا کے بارے میں کہا گیا کہ جن کی غذا نہ ہو, تو انسان کی بھی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی استنجا کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی ہے, کیونکہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر ہے, اور دوسرا کھانے ہاں پینے والی چیز الگ ہے, غذا اس لیے میں نے کہا نا مشروب بھی. ہاں ہاں مطلب ہاں اچھا میں نے پینا بھی بولتے, تو کھانے والی چیز جو ہے مطلب شربت حربت. ہاں نہیں, آپ جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھائیے. کرکرے کھا سکتے ہیں تو اس کو کھا لیجیے پورا.
نہیں جو آپ کھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کی غذا ہے. باقی جو چبانے والا ابھی ہاں چکن والا تو لوگ پورا پورا ہڈی کھا جاتے ہیں چبا کر کے, تو کوئی حرج نہیں ایسا کہ آپ نے جن ارے بھائی لوگ پورا جو ہے ٹنگڑی پوری کاٹ کر کے کھا جاتے ہیں لوگ. ہاں اچھا ہڈی آپ جتنا کھا سکتے ہیں چوس سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پایا وایا کھاتے ہیں تو نرم ہڈی رہتی ہے تو پورا آدمی اس کو کھا کر کے چبا, جو آپ کھا کے چھوڑ دیتے ہیں وہ اصل میں وہ ان کی غذا ہے. تو اور 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز یہ کہ جو چیز ہو وہ محترم نہ ہو. محترم یعنی قابل احترام چیزوں سے, جیسے علم کی جو کتابیں ہیں وہ اوراق ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کچھ, تو اس سے بھی استنجا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے احترام کے خلاف ہے. 5ویں چیز 5 ہو گیا. 6ٹھی چیز 3 پتھروں سے کم میں استنجا نہیں کر سکتے ہے نا. 3 پتھروں سے محترم یعنی قابل احترام, جیسے کاغذات ہیں جس میں علم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, یا پیپر سے کر سکتے ہیں لیکن پیپر پہ کچھ لکھا ہوا اگر ہے تو اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ وہ نیوز پیپر بھی مطلب جو ایسے جیسے نیوز پیپر استنجا کرنے والے انگلش میں جو ہوتے ہیں پیج 3 والے اس سے کر لیجیے. لیکن جو ہے لکھی ہوئی چیز ہو کوئی تو بہتر ہے کہ اس سے, اور ہاں اگر کوئی علم والی یا دینی کتب ہے تب تو ان سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ علم کی بے احترامی ہے, علم کی بے حرمتی ہے. تو ٹھیک ہے 6ٹھی چیز کیا ہے, 3 پتھروں سے کم سے استنجا. کم از کم کتنے پتھر ہونی چاہیے, 3 پتھر ہونی چاہیے. البتہ اس کی گنجائش ہے کہ اگر مان لیجیے کہ کوئی بڑا ڈھیلا ہے اور ایک طرف اگر پانی اس کا جذب ہوتا ہے تو دوسری طرف نہیں پہنچتا ہے تو اس کے 3 کناروں سے آپ استنجا کر سکتے ہیں. کیونکہ جمرہ جو ہے چھوٹے پتھر ہوتے تھے نا, تو اگر کنکریا نہیں ہے بڑا ڈھیلا کوئی ملا جیسے اینٹا مل گیا بڑا, تو اب ایک طرف سے استنجا کریں تو دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, تو دوسری طرف تیسری طرف اس طرح بڑے ڈھیلے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر چھوٹا ڈھیلا ہے تو پھر وہ 3 ڈھیلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جو نہیں جس چیز کا ناپاک ہونا نہیں معلوم ہے وہ پاک ہے. اور ویسے بھی ایسی چیزیں میں استعمال کر کے کسی نے پھینک دیا ہے اور ٹائم ہو چکا ہے وہ ہوا سے پاک ہو جاتی ہے. اب ایسا ڈھونڈ کے گلی چیزیں وہاں سے اٹھا کر محترم جیسے کوئی کتاب ہے دینی کتاب کے اوراق ہیں یا کسی بھی علمی چیز کے اوراق ہیں, بھائی وہ غیر مطلب دینی نہ بھی ہو لیکن علم سے متعلق کوئی کتاب ہے یا کاپی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بچنا چاہیے, جو ورڈز ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے علمی ہوتا ہے. کس تصویر ہو کسی کی تو الگ بات ہے, وہ جو غلط قسم کی تصویریں ہوتی ہیں. تو 6ٹھی چیز جو ہے 3 پتھروں سے کم پہ سے استنجا نہ کرے. 7ویں چیز یہ ہے کہ اگر 3 سے زائد استعمال کر رہے ہیں تو طاق عدد میں پتھر استعمال کریں. ہاں 7 یار, اب بس میرے خیال سے 5 سے زیادہ تو ضرورت نہیں پڑے گی, تو طاق عدد میں جو ہے اس کو استعمال کریں. اگر 3 میں مان لیجئے کہ وہ ضرورت, کیونکہ اصل کیا ہے ناپاکی زائل کرنا ہے. اگر یہ لگتا ہے کہ 3 پتھر میں ناپاکی زائل نہیں ہوئی ہے تو 3 سے زائد استعمال کریں گے تو کتنا استعمال کریں گے, 5 استعمال کریں گے, 7 استعمال کریں گے. تو طاق عدد میں پتھر استعمال کریں. کتنا ہو گیا 10 آداب ہو گئے. 11واں ادب پیر باہر نکالنا ہے تو کون سا نکالنا ہے, ہاں دایاں پیر. ہاں وہ بھی آ رہے ہیں. اچھا یہ قبلے کا طرف تو پہلے وہ لکھنا چاہیے تھا مجھ کو, بلکہ اس کو یہیں کہیں لکھ لیجئے گا ہے نا. 9 کے بعد 10 وہی لکھیے گا, اس کو 11 کر دیجئے گا. 10 کیا ہے, قبلے کی طرف نہ رخ کرے نہ پیٹ کرے, ہے نا. قبلے کی طرف, اس کو علماء کہتے ہیں استقبال اور استدبار. استقبال اور استدبار. استقبال یعنی قبلہ, قبلے سے استقبال چہرہ کرنا, اور استدبار یعنی دبر یعنی پیٹھ ہوتی ہے پیچھے ہوتا ہے, تو استدبار یعنی پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے قبلہ, نہ آگے قبلہ ہو
نہ پیچھے قبلہ ہو. دونوں صورت میں راجح قول یہی ہے کہ 4 دیواری ہو یا میدان ہو. استقبال اور استدبار دونوں سے بچنا چاہیے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا ہے. باقی اس میں بہت لمبا اختلاف ہے فقہا کا اور کئی ایک اقوال ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ 4 دیواری میں استدبار جائز ہے، یعنی اگر 4 دیواری کی بیچ میں ہے تو پیٹ ہو سکتی ہے قبلے کی طرف، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے غالباً حضرت عمر بن الخطاب کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اس میں تھے اور ایک 4 دیواری میں تھے، تو اللہ کے نبی نے چہرہ جو ہے شام کی طرف کیا ہوا تھا اور پیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبہ کی طرف تھی. اس روایت سے بعض لوگوں نے استدلال تو کیا ہے، لیکن کیونکہ استقبال اور استدبار دونوں منع ہے زبان سے قولی، تو جب قول اللہ کے نبی کا ثابت ہو گیا تو اور فعل آ گیا اس کے خلاف، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو کوئی عذر رہا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ویسا کیا ہے. تو قول کو فعل پر ترجیح دینی چاہیے. اچھا استقبال ہو رہا ہے کہ استدبار ہو رہا ہے؟ پہلے سے بنا ہوا ہے. چہرہ قبلے کی طرف ہے یا پیٹھ قبلے کی طرف؟ اچھا، لیکن اگر بہت مجبوری ہے تو اس کا خیال رکھیں کہ استدبار کر لیں، استقبال نہ کریں. ہاں پیٹھ کر لیں، کیونکہ وہ پیٹھ والی ایک روایت ملتی ہے. ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں بچنے کے لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی عارضہ ہو، اللہ کے نبی کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو تو کس وجہ سے اللہ کے نبی نے کر لیا ہو. تو اگر مجبوری کی بھی حالت ہے تو چہرہ نہ کریں قبلے کی طرف، پیٹھ کر لیں ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو ورنہ اصل یہ ہے کہ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ عام ہے، جس میں استقبال اور استدبار سے منع کیا گیا وہ عام ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، محدود نہیں کیا گیا کہ وہ میدان کے لیے یا بنیان کے لیے. البتہ کیونکہ بنیان کی یعنی عمارتوں کی بیت الخلاء کی روایتیں بعض آ گئی ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے. لیکن صحیح بات ہے کہ عام روایتوں کو عام ہی رکھنا چاہیے. البتہ کوئی مجبوری ہو تو ہمارے پاس ایک روایت اللہ کے نبی کی موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے پیٹھ کی تھی قبلے کی طرف، تو پیٹھ کر لیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. میدان میں تو لازم ہے، اختلاف صرف بنیان میں ہے. میدان بنیان یعنی عمارت، تو اگر عمارت بنی ہوئی ہے، شیڈ بنا ہوا ہے اور 4 دیواری، تو 4 دیواری میں اختلاف ہے. تو وہی بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ 4 دیواری کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری آ گئی تو استقبال سے بچیں، کیونکہ حدیث میں جو ہے استقبال نہیں ثابت ہے، استدبار ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے پیٹھ کی ہے ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دیواری میں تھے. آپ نے کھڑوں کے پیشاب کی بات کی تھی، ہاں بالکل جائز نہیں ہے کہ مطلب کھڑے کرنا چاہیے، آپ نے 5 روپیہ. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں وہ کموڈ انگلش ٹوائلٹ ہوتا ہے اچانک باہر کا، اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے. اور آج کل تو باہر کا بھی جو رکھا انہوں نے اس کو کچھ رکھ دیتے جس سے چیٹے نہیں ہوتے. تو ایسا احتیاط کر کے کر سکتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر استنجا کر رہے تھے اور وہ جو ہے کیا نام ہے وہاں وہ گندگی پھینکنے کی جگہ تھی، جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ تھی، تو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. تو کیونکہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی جو ممانعت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا. تو اگر ایسا ہو کہ بھائی بیٹھ کر کے کریں گے تو اور زیادہ گندگی، جیسے ٹرین وغیرہ میں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کموڈ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے کریں گے تو جسم کا پورا کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے. تو اگر ایسی کوئی صورت حال ہے تو وہاں مجبوراً کھڑے ہو کر کے کرنے کی اجازت ہے. اصل یہ ہے کہ استنجا پیشاب پخانہ بیٹھ کر کے کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری کی حالت ہو تو کھڑے ہو کر کے کرنے کی اجازت ہے. جب آپ کو، کیونکہ اصل چیز ہے گندگی سے بچنا، تو اگر بیٹھنے سے ہی گندگی ہونے والی ہے تو پھر اللہ کے نبی کا ایک ہم کو اسوہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو جو جب ایک گندگی کوڑا پھر کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہ اللہ کے نبی گئے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. تو کتنا ہو گیا؟ قبلے کی طرف استدبار اور استدبار نہ کرے. پھر 9 11 12 جو ہے اس کو شامل کر لیجئے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے پرہیز کریں سوائے اس کے کی مجبوری ہو. ہاں تو اللہ کے زمانے میں ایک ہی بار پیش آیا وہ واقعہ. نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل یہ کہ بیٹھ کر کے کرے. میں نے بتایا نا اصل بیٹھ کے کرنا. نہیں وہ جو بتا رہا ہوں میں کہ اللہ کے نبی بیٹھے پیٹ، اس میں کہیں حدیث کے اندر یہ نہیں تھا کہ مجبوری ہے. اچھا اس میں لکھا ہوا نہیں مجبوری ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری کی جیسے اللہ کے نبی پیٹ وہاں پر کی ہو.
تو اس لیے بچنا چاہیے عمارت میں بھی پیٹھ قبلے کی طرف کرنے سے. لیکن اب جیسے یہ بتا رہے کہ اب گھر بنا ہی اس طریقے سے ہے کہ اب وہ بچ نہیں سکتے, تو اس میں پھر اس سے کم از کم بچیں کہ آپ پیٹھ نہ قبلے کی طرف کریں. تو کھڑے ہو کر کے پرہیز کریں استنجا کرنے سے. اور تیراوی چیز وہی آپ شامل کر لیں کہ جب باہر نکلیں تو کون سا پیر باہر نکالیں؟ پہلے دایاں پیر باہر نکالیں. تو یہ ایک بورڈ پر جو ہے ہمارا پورا بیت الخلاء کے آداب ہمارے جمع ہو گئے. اس میں 3 ادب جو ہے قولی ہے, اور فعلی ادب کتنے ہو گئے؟ 9 10 11 12 13. تو امتحان میں اگر سوال آ جائے کہ 10 آداب لکھیے استنجا کرنے کے, تو لکھ لے جائیں گے؟ ہاں, ایک امیج لے لیتا ہوں اس کی تاکہ یاد رہے مجھے. دھو لیں, ہاں اس کو دھو لیں. علماء نے ایک بات علماء نے کہی ہے, اس میں اختلاف ہے کہ جو پتھر کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں, تو پتھر کا استعمال جو ہے وہ تو جیسے قضاء حاجت کی جو جگہ ہے, جو ہے گندگی نکلنے کی جگہ ہے عضو تناسل میں سے یا اس کے دبر میں سے, تو وہاں تو پتھر استعمال کر لیا. لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں لگا تو پتھر استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ایک مسئلہ یہ آتا ہے, اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف جو ہے جو اتنی مخرج جو ہے نکلنے کی جگہ جو ہے گندگی کے, وہاں تو وہ پتھر استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں اگر گندگی لگ گئی تو پتھر استعمال نہیں کر سکتا ہے, بعض علماء نے کہا. لیکن شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ پتھر سے گندگی زائل ہوتی ہے, تو وہ دوسری جگہوں سے بھی اگر پتھر استعمال کر کے پوچھ لے تو گندگی زائل ہو جائے گی. ایک چیز یہ ہو گئی. اور تھوڑا سا ایک ڈیپ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت کہیں ہلکا سا گندگی لگی ہو تو وہ چلانے لائق ہے نا. مطلب ایسا نہیں کہ ایک دم سے کوئی باریک سا چھیٹا بھی نہیں لگا رہنا چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ پتھر سے استنجا کرتے ہیں تو گندگی مکمل تو زائل ہو کر کے جسم سے نہیں جاتی ہے, کچھ نہ کچھ حصہ اس کا آپ لوگوں نے حنفیوں کی کتاب میں پڑھا ہوگا, فقہ کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ 1 درہم کے برابر اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو اس میں نماز ہو جاتی ہے. تو اس کو انہوں نے اسی سے استدلال کیا کہ پتھر سے جب استجمار کرتے ہیں تو استجمار کرتے ہوئے کچھ گندگی لگی رہ جاتی ہے. تو ابن تیمیہ 1 درہم کے برابر گندگی تو بہت ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ کہیں مختصر سا, ایسا بھی نہیں کہ ایک چھوٹا سا اگر چھیٹا بھی اتنا سا ذرا سا پڑ گیا تو ایک دم ناپاک ہو گیا. جو تھوڑی سی مطلب ایک دم کم گندگی ہوتی ہے جس سے بچنا ہی ممکن نہیں ہے سرے سے, تو وہ اگر اس طرح کی کوئی گندگی لگی ہے تو ایک دم شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ ارے بھائی ہو سکتا ہے کوئی ایک چھیٹا ہلکا سا آ گیا ہو, ایک آدھ چھیٹا. ہاں وہ بھی, وہ جب وضو کے احکام آئیں گے نا تو اس میں یہ بات آئے گی. ہاں ابھی وضو کے احکام میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی. ہاں گرم تو اتنا, ہاں ہاں لیکن اصل یہ ہے کہ ایک دم سے جن چیزوں سے کی ناپاکی سے نہ بچ پانا, یعنی بچ پانا ممکن نہ ہو کہ بھئی وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہیں سے ایک آدھ چھٹا پڑ جانے کا امکان رہتا ہی ہے. آپ بیٹھ کر کے بھی کریں گے تو بھی اتنا تھوڑا سا امکان باقی رہ جاتا ہے کہ ایک آدھ چھیٹا کہیں پڑ جائے گا. تو ایک دم شکی بھی انسان کو نہیں بن جانا چاہیے. یعنی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بیت الخلاء سے آنے کے بعد نہاتے ہیں تو یہ تو بیماری ہو جاتی ہے. ہاں وہ تو اس طرح سے بیماری بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ناپاکی کی جو ایسی چیزیں ہیں جن سے بچ پانا ممکن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. آپ اپنی طور پہ بچنے کی کوشش کریں, اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اسکینر لے کر کے اور باقاعدہ اسکین کریں کہ کوئی ایک آدھ جو ہے کہیں پہ چھیٹا پڑ نہیں گیا ہو. ہاں تو کھانے والے جانور کو پیشاب, اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو لکھایا تھا نا کہ بیٹ وغیرہ کے حکام کیا ہیں, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بعد میں. اس کا اس تعلق اس سے قضاء حاجت سے نہیں. بیٹھنے کے تعلق سے کوئی اسپیسیفک طریقہ بیٹھنے کا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی اصل تو یہ ہے کہ جو طریقہ سنت ہے اللہ کے نبی کا وہ تو اپنے اس پر بیٹھنا ہی ہے, پیر پر بیٹھنا ہی ہے, صحیح طریقہ یہی ہے. اور طبی طور پہ بھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو پیر ہے وہ اوپر ہونا چاہیے. حتیٰ کہ کموڈ پر بھی بیٹھنے کے لیے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اگر کموڈ پر بھی کوئی بیٹھے تو سامنے جو ہے اس طرح کا ٹول کر لے تاکہ پیر اس کا اوپر ہو جائے. صحت کے اعتبار سے بھی بنی, بعض لوگوں نے کہا کینسر تک ہونے کا اندیشہ ہے, جس طرح کموڈ پہ انگلش ٹوائلٹ میں بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں, کینسر تک ہونے کا اندیشہ ہے. تو سنت کا طریقہ تو
وہی ہے جو ایک فطری طریقہ رہا ہے. اب لیکن کوئی عارضہ ہو تو الگ بات ہے، جیسے بعض لوگ موٹاپے میں اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے لیے بیٹھنا ممکن ہی نہیں رہتا ہے، یا بعض بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو سنت کا طریقہ ہے وہی اپنایا جائے. انگلش کموڈ جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، انگلش کموڈ میں جو ہے ناپاکی سے بچنا بھی بہت حد تک کہ ممکن نہیں رہتا ہے. واللہ عالم لوگ کیسے یوز کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ضرورت پڑ جاتی تو یوز کر لیتے ہیں، لیکن جو طبیعت جو ہے وہ بالکل مائل اس طرف نہیں ہوتی کہ انسان پورے طور پہ اس میں گندگی سے بچے. اب انگریز جو ہے ان کے ہاں تو کیونکہ پاکی ناپاکی کا ویسا تصور ہے نہیں، ان کے ہاں تو مسلمان گئے ہیں، ہاں فیسلٹی زیادہ اہم ہوتی ہے ان کے ہاں، تو مسلمان گئے تو تھوڑا ان کو غسل وغیرہ کرنا سکھا دیا ہے. ورنہ انگریزوں کے ہاں تو جو ایک زمانے میں عیسائیوں کے ہاں غسل کرنا گناہ تھا. یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس لیے سزا دی گئی کہ وہ غسل کر کے بار بار مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. عیسائیوں میں ان کو جو ہے سزا دی جاتی تھی کہ یہ بہت یہ نہانے لگا ہے اور یہ مسلمانوں کی طرح ہو گیا نہا. آپ سوچئے کسی زمانے میں صاف رہنا جو ہے وہ مسلمانوں کی علامت تھی، آج کا دور جو ہے گندا رہنا مسلمانوں کی علامت ہو گئی. تو اس کو جو ویسٹرن کموڈ ہوتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی سنت کے بھی خلاف ہیں اور اس میں ناپاکی سے بچنا بہت ممکن نہیں ہوتا ہے. مطلب وہ اب یہ گندگی ہوتی ہے، وہ فلش جب آپ کرتے ہیں فلش کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی بہت چھینٹا پڑنے کا امکان رہتا ہے جسم پر، تو اس سے آخری حد تک پرہیز کرنا چاہیے. اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، کیونکہ وہ شریعت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، سنت کے موافق بھی نہیں ہے، اور صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. کوئی کر بھی اگر کسی گھر میں ہے یا کوئی مجبوری ہے تو وہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں باقاعدہ کہ آپ پیروں کو جو ہے آگے اسٹول رکھیں اور پیروں کو سمیٹ کر کے رکھیں، کیونکہ جو ہے وہ پیروں کا یہاں کچھ سائنٹیفک ریزن ہے کہ یہاں جو آنت پر جو زور پڑتا ہے جو تو اس سے استنجا اچھے جو ہے اچھے سے جسم پیٹ صاف ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ایک چیز یہ بھی بتاتے ہیں لوگ کہ جب بیت الخلا میں بیٹھے ہیں بائیں پیر پہ زور دیتے ہیں. نہیں وہ ثابت نہیں، لیکن وہ حدیث ثابت نہیں ہے کہ بائیں پیر پہ زور دے. بعض علماء نے اس کی طبی نقطۂ نظر سے بات کہی ہے. اب طبی نقطۂ نظر کیا ہے وہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے. ہاں ہاں دائیں پہ میرے خیال سے نا، دائیں الٹے الٹے. ہاں نہیں نہیں، اس سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ دائیں یا بائیں پر زور دیں. نہیں اس طرح سے کوئی چیز ثابت نہیں. اچھا اچھا، ہمارے یہاں بعض احباب جو ہیں وہ صحیح بات بھی بتاتے ہیں تو غلط دلیل سے ہی بتاتے ہیں. ان کے جو ہے صحیح حدیثوں کا چلن اتنا عام ہو گیا ہے. نہیں بعض مقررین کو بھی میں دیکھا ہے کہ صحیح بات کے لیے بھی اس کے لیے صحیح حدیث موجود ہوتی ہے پر ضعیف حدیث لے کر کے آئیں گے تو مزاج بن جاتا. تو اس طرح کی تو کوئی چیز میرے خیال سے ثابت نہیں. کیا کسی نے لکھا ہوگا لیکن ثابت نہیں ہے. اچھا تو کسی نے بیان کر دی تو ثابت. شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے کچھ لکھا ہے کہ دائیں یا بائیں پر زور دے، لیکن اللہ کے نبی سے کوئی حدیث جو ہے اگر مروی بھی ہے تو ثابت نہیں ہے وہ اللہ کے نبی سے. ارے وہ تو راقی ہیں، وہ کوئی نہیں. سنت طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ثابت ہے، وہ حدیث نہیں ثابت ہے جو بائیں پہ زور دے یا دائیں پہ زور دے کے بیٹھنے والی اسے نہیں ثابت. اور وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ آدمی عام طور پہ زور دونوں پیروں پہ ہوتا ہے، ایک پیر پہ زور دے کر کے بیٹھنا سمجھ نہیں آتا. ہاں وہی راقی واقعی پتہ نہیں وہ عالم بھی ہیں کہ سلفی ایسے ہی لکھتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. اب یہ تو ہم نے آپ یہاں پہ لکھ دیا پوری. ہاں نہیں اس کے لیے کوئی الگ سے حدیث نہیں ہے. اب آپ کی حکمت میں کیا ہے چپل پہن کے جانے نہیں جانے میں؟ اگر گندگی سے بچنا مقصود ہے تو اچھی بات ہے، چپل پہن کے جانا چاہیے. اگر ہاں لیکن یہ مطلب یہ قضاء حاجت کی چپل ہونی چاہیے پیروں میں، اس طرح سے کوئی وہ ثابت مطلب وہ نہیں ہے. لیکن صفائی کا تقاضا ہے کہ ٹوائلٹ میں چپل رہے یا پھر پیر دھل کر کے آدمی باہر آ رہے ہیں. قضاء حاجت کے آداب نمبر 1 یہ اس میں دیا کہ اللہ کے نام اور ذکر کی کوئی چیز بیت الخلاء میں نہیں لے جانا چاہیے.
غالباً اس روایت سے استدلال کی بنیاد پر دیا ہے جس میں کہ اللہ کے نبی انگوٹھی اتار دیتے تھے جب بیت الخلاء میں جاتے کہ اس میں اللہ کا ذکر لکھا ہوا تھا، لیکن غالباً وہ روایت ایسا یاد آ رہا ہے مجھے کہ ثابت نہیں۔ بہرحال جو تعظیماً اگر کوئی ایسی چیزیں ہوں کاغذ وغیرہ پہ جو اللہ کے ذکر جس میں ہے تو بہتر ہے کہ اس کو اتار دیں، اس کی احترام کا تقاضا یہ ہے۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، آپ نے پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں تیری خبیثوں سے اور خبیثنیوں سے، یعنی یہ جنات سے اور جو گندے جنات ہوتے ہیں، یا خبث کا مطلب علماء نے بھی بتایا کہ گندگی سے اور گندے جنوں سے۔ پہلے بسم اللہ رہتا ہاں پہلے بسم اللہ، اس میں ذکر نہیں، اس لیے میں نے آپ کو الگ سے بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں پوری ڈیٹیل رہے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پیر پہلے رکھیں اور نکلتے وقت دایاں پیر پہلے رکھیں۔ دایاں کس کو بولتے ہیں بیٹا؟ ہاں ہاں شاباش۔ نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھیں غفرانک۔ 5واں، قضاء حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6، قضاء حاجت کے وقت شرمگاہوں کو لوگوں کی نظر سے چھپانا چاہیے۔ نمبر 7، قضاء حاجت کے وقت پیشاب کے چھینٹوں اور گندگی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 8، قضاء حاجت کے دوران گفتگو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 9، قضاء حاجت کے وقت سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا یا طہارت لینا منع ہے۔ نمبر 10، استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 11، قضاء حاجت کے بعد ہاتھ کو مٹی یا صابن سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اچھا یہ بھی اضافہ کر لیں ہاتھ دھو لینے کے بارے میں، کتنا ہو گیا؟ 13 نا، تو یہ 14۔ ہاتھ دھو لیں۔ ہاں اس میں ہے، اپنے یہاں تو بہت ہو گیا نا، قولی فعلی یعنی 4 دن۔ اب جو اس میں لکھا ہے وہی آپ لوگوں کو پڑھا دوں تو پھر کیا ہے، جب پڑھ ہی رہے تو تفصیل سے اس کو پڑھ لیں۔ بیت الخلاء میں سوالات، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی ہیں بتاؤ؟ ہاں شاباش۔ قضاء حاجت کے وقت باتیں کرنے کا حکم کیا ہے؟ منع ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 3، قضاء حاجت کا کوئی 3 ادب ذکر کریں، اور تو آپ نے دیکھ لیا کوئی نہ کوئی ذکر کر ہی دیں گے۔ نمبر 4، کن جگہوں پر قضاء حاجت کرنا حرام ہے بتائیے؟ پھلدار درخت پہ، سایہ جو نفع بخش ہو، اور عام راستوں۔ ہاں ہاں ٹھہرے ہوئے پانی، ہاں وہ بھی ایک اضافہ کر لیں 15، اسی میں کہیں بڑھا لینا۔ ہاں رہنمائے معلم، قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے قضاء حاجت کرنا اس کے احترام کے منافی ہے نا، جو حرمت ہے کعبہ کی احترام ہے اس کے منافی، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، ستر پوشی کی خاطر نیز پیشاب کے چھینٹوں اور گندگی سے بچنے کے لیے قضاء حاجت میں جو بھی طریقہ اختیار ہو مناسب کیا جا سکتا ہے، چاہے بیٹھ کر چاہے کھڑے ہو کر۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اصل تو جو ہے بیٹھ کر کے ہی کرنا ہے، البتہ اگر بیٹھ کر کے کرنے میں معاملہ یہ ہو کہ گندگی لگنے کا وہ ہو تو کھڑے ہو کر کے اجازت ہے اس کی۔ نمبر 3، دونوں دعاؤں کی اہمیت اور ان کا مطلب بیان کیجیے۔ دعاؤں کی اہمیت پر تو کوئی حدیث انہوں نے ذکر نہیں کی ہے نا، چلیے ہم لوگ حدیث انشاءاللہ اگلی بار دیکھ لیں گے۔ نمبر 4، مذکورہ جگہوں پر قضاء حاجت سے عام لوگوں کو تکلیف دینا ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے نا۔ جو سایہ دار درخت ہوتے ہیں، عام راستے ہوتے ہیں، ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، ان میں کیونکہ لوگوں کے لیے ایذا کی بات ہے، اگر وہاں پہ استنجا کریں گے تو ان سے منع کیا گیا۔ ایسے سائے جو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کے نہیں، وہاں قضاء حاجت کرنا منع نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ سایہ نہیں، جیسے سائے میں ہی نہیں کر سکتے، ایسا سایہ جو نفع بخش ہو وہاں پر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، استنجا کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب یا پیخانے کو؟ ہاں سوراخ میں کرنے کے بارے میں باقاعدہ میرے خیال سے حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ علماء نے کہا کہ ایسے سوراخ جس میں کوئی جانور رہ رہا ہو تو جانور کو بھی ایذا پہنچانا منع ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہے، یعنی چوٹی کا سوراخ ہے یا کوئی سوراخ ہے، یا مان لیجیے سانپ ہی وہاں پہ تو آپ اس میں استنجا کر لیں، نکل کر کے آپ ہی کو ڈس لے، تو اس کو بھی منع کیا ہے علماء نے۔ ہاں ہاں جن وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ والی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی انگوٹھی کو نکال دیتے تھے، وہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے وہ،
لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اوراق ہوں جن میں لکھا ہوا ہو کوئی چیز ظاہراً تو اس کو باہر نکال کر کے رکھ دیا جائے. اب یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی چوری ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو آپ ساتھ میں بھی لے جا سکتے ہیں. اب وہ بیگ میں چھپی ہوئی چیزیں اس میں کوئی تو حرج نہیں. وہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی سے انگوٹھی والی ثابت ہے. اگر نکالنے کی گنجائش ہو تو بہتر ہے کہ نکال دیں, نہیں گنجائش ہے تو کوئی بات نہیں, چھپا ہوا ہے. باقی موبائل کی میموری میں کوئی چیز ہے تو کوئی حرج ہی نہیں اس کے اندر. ایک صاحب جو ہے وہ ٹی وی پر ایک شیخ سے سوال کر رہے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ موبائل میں بھی قرآن ہوتا ہے تو اس کو لے جا سکتے کہ نہیں. تو شیخ نے کہا بھائی قرآن تو میموری میں ہوتا ہے اس کی, یعنی اس کی یادداشت میں ہوتا ہے, کہیں سامنے تو ہوتا نہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ بار بار جو ہے پوچھے جا رہے ہیں کہ ارے اس میں تو قرآن ہے, اس میں تو قرآن ہے. تو شیخ نے کہا قرآن تو تمہارے دماغ میں بھی ہے, تو کیا دماغ باہر رکھ کر کے جاؤ گے. پھر استنجا اور استجمار کا فرق یہاں پہ دی ہوا ہے. استنجا یعنی پانی سے صاف کرنا, اور استجمار یعنی پتھر سے صاف کرنا. ہر پاک چیز سے استجمار جائز ہے نا, جیسے پتھر, ڈھیلا, اینٹ, لکڑی, کاغذ, کپڑا, چاک پیس وغیرہ. استجمار میں سبیلین کو کم سے کم 3 مرتبہ صاف کرنا واجب ہے. ایسی چیزیں جن سے استجمار جائز نہیں ہے, جن چیزوں میں اللہ کا نام یا اللہ کا ذکر ہو, انسانوں اور جانوروں کے کھانے کی چیزیں, ہڈی, لید اور سوکھا گوبر. سلمان فارسی نے مشرکین نے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا کہ کیا تمہارا نبی ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے, حتیٰ کہ پیشاب اور پخانہ کی بھی؟ تو سلمان فارسی نے فخر کے ساتھ جواب دیا, وہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کے رسول نے ہم کو پیشاب پیخانہ کے طریقے بھی سکھائے ہیں, اور فرمائے کہ پیشاب پیخانے کے وقت قبلہ رخ نہ ہو, سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں, اور 3 پتھروں سے کم میں استنجا نہ کریں. استنجا سوالات ہیں, استنجا اور استجمار کا فرق بیان کریں. معلوم ہے آپ لوگوں کو نا, گوبر اور ہڈی سے گندگی صاف کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جنوں کی غذا ہے. 2 ایسی چیزیں کا ذکر کریں جن سے استجمار جائز نہیں ہے, گوبر اور ہڈی استعمال بول دیا. استنجا کے بارے میں سلمان فارسی کی روایت ذکر کریں, کوئی روایت یاد کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. کھانے کی چیزوں سے طہارت حاصل کرنا منع ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہڈی اگر شرعی طور پہ ذبح کیے ہوئے جانور کی ہے تو یہ جنوں کی غذا ہے, لہٰذا اسے استنجا جائز نہیں ہے. اگر مردار کی ہڈی ہے تو یہ ناپاک ہے, لہٰذا ناپاک چیز گندگی کو پاک نہیں کر سکتی. ہاں, جو مردار جانور ہیں, اب وہ ناپاک ہے کہ نہیں ناپاک ہے وہ ایک اپنی جگہ الگ مسئلہ ہے. لید اور سوکھا گوبر اگر حلال جانوروں کا ہے تو یہ جنوں کی جانوروں کی غذا ہے, اس لہٰذا اس سے استنجا جائز نہیں ہے. اگر حرام جانوروں کا ہے تو یہ ناپاک ہے, لہٰذا ناپاک چیز کو گندگی پاک نہیں کر سکتی. 3 سے زائد پتھر استعمال کرنا جائز ہے, لیکن 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے. نیز ایک ہی بڑے ڈیلے یا پتھر وغیرہ کے 3 کناروں سے بھی استجمار درست ہے. تو جو چیزیں ہم نے اور ڈیٹیل سے یہاں پہ پڑھ لی ہے, ایک بورڈ پہ ہی لکھا ہوا ہے نا, یہ پورا قضائے حاجت کے آپ کے آداب ہو گئے. کچھ چیزیں جو چھوٹ گئی تھی ہم نے یہاں پر لکھ لی ہے نا. 2 چیزیں, ہاتھ دھو لیں اور ٹھہرے ہوئے پانی میں استنجا نہ کریں. تو اتنا کافی انشاءاللہ. اب اگلے درس میں ہمارے پاس جتنے ہفتے ہیں وضو اور غسل اور حیض اور نفاس وغیرہ کے مسائل ہم لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. شاید ہمارے پاس 2 یا 3 ہفتے ہیں ابھی, ہاں, تو اس میں ہم لوگ حیض اور غسل اور وضو وغیرہ کے احکام دیکھ لیں گے.